کنگریچولیشنز مسٹر زرون، آپ کا بیٹا ہوا ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرون کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زرون مسکراتا ہوا اندر گیا تو نرس نے اسے پیارا سا بیبی پکڑایا جو پنک کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ زرون نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پر بوسہ دیا۔ جب پاس لیٹی پریچے نے زرون کا بازو پکڑا، زرون نے مسکراتے ہوئے پری کی طرف دیکھا۔ زرون ہمارا بیٹا ہے نا؟ پری نے مسکراتے ہوئے زرون کو کہا اور زرون نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرون ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے، تم، میں، ہمارا بیبی۔ میں نے کہا تھا نا ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرون کے ہونٹ ایک دم سے سکڑ گئے۔ اس کے سامنے جنت کا چہرہ آ گیا۔ اس نے بیبی کو بیبی کاٹ میں لٹایا اور باہر آ کر اپنا سیل فون آن کیا کیونکہ اس کے موبائل پر کوئی کال آ رہی تھی اور اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ ابھی اس نے موبائل دیکھا تو اویس کی نہ جانے کتنی کالز میسیجز آئے ہوئے تھے۔ زرون نے جیسے ہی میسیج پڑھے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس میں ایک بوند خون بھی باقی نہ رہا ہو۔ وہ ایک دم سے بھاگا وہاں سے ہاسپٹل کی لفٹ کی طرف گیا۔ کافی دیر کھڑا رہا، لفٹ ہی بند تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا کیونکہ اسے دوسرے پورشن میں جانا تھا۔ وہ سیڑھیاں بھاگتا ہوا جا رہا تھا، نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا، سامنے پریشانی کے عالم میں اویس ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اویس میری جنت، وہ پھولے ہوئے سانس سے پریشانی کے عالم میں بولا۔ اویس نے چٹاک تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کیا کہا تو نے؟ تیری جنت؟ اگر وہ تیری تھی تو اس کا یہ حال کیوں کیا ہے؟ کیوں اس کا یہ حال کیا؟ رحم نہیں آیا اس پر؟ کتنے وعدے کیے تھے؟ تو ہی بتا، اس کی عمر تھی محبت کرنے والی۔ تم نے جیسے اسے کہا اس نے کیا، اور آج جانتے ہو وہ تمہیں پکارتی رہی، چلا چلا کر تمہیں پکارا ہے۔ اس نے یہاں سارے گواہ ہیں کہ اس نے ہر گزرتے لمحے میں زرون کو پکارا ہے، پر وہ نہیں تھا زرون اس دنیا میں جس زرون کو وہ پکار رہی تھی، ایک امید سے پکار رہی تھی۔ زرون تو نہیں آیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ جانتے ہو وہ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہے۔ زرون، اس کی سلامتی کی دعا مت کرنا، اور نہ ہی یہ دعا کرنا کہ وہ مر جائے، کیونکہ وہ تمہاری بے پرواہی برداشت نہیں کر سکتی۔ اویس کو احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اویس یار، میری جنت کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ نا یار، میں کیا کروں؟ تو ہی بتا، مر جاؤں؟ زرون رو دینے کو تھا۔ ہاں یار، تو ہی ہے بے بس، اور اس سے بھی بے بس کر رکھا ہے۔ تم اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو زرون سن لو، میں ہوں اس کا بھائی ہوں، اور وہ مجھے اپنی جان سے پیاری ہے۔ اور زرون، تم سے تو مجھے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ مر گئے ہو تم میرے لیے۔ اویس بینچ پہ بیٹھ گیا۔ زرون کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اویس پلیز یار، مجھ سے یوں خفا مت ہو، میری طرف دیکھو۔ اویس پلیز مجھ سے یوں مکھ مت موڑو، میں تمہارا دوست ہوں۔ اویس یار، میں وعدہ کرتا ہوں جنت کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ زرون اویس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ یار کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اس سے مانگو جو اندر ہے۔ اویس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ساتھ بٹھایا۔ یار تم تو میرے دوست ہو، کیسے میں تم سے دور ہو سکتا ہوں؟ اویس اس کے گلے لگ گیا۔ جنت کے ہسبینڈ کون ہیں؟ ڈاکٹر نہ جانے کتنے ہی گھنٹوں بعد باہر نکل کر بولی۔ میں ہوں۔ زرون جلدی سے اٹھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں جن میں آپ کی خوش قسمتی بیان کروں۔ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، مطلب ہے وہ 7 ماہ کی، پر مطلب آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کی وائف اور آپ کی بیٹی دونوں خطرے سے باہر ہیں، ہمیں آپریٹ بھی نہیں کرنا پڑا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرون جلدی سے اندر گیا۔ زرون نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ زرون نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ وہ جو شدت سے رو رہی تھی اچانک چپ ہو کر ٹکر ٹکر زرون کا منہ دیکھنے لگی۔ زرون نے اسٹریچر پر پڑی جنت کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، بازو پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیشانی پر بھی ہلکی سی پٹی لگی ہوئی تھی۔ زرون اس کے پاس بیٹھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ سوری میری جان، میں نہیں جانتا میں کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ زرون نے اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ زرون جنت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آج وہ ہاسپٹل سے واپس آئے تھے۔
زارون کا موبائل بجنے لگا۔ پریشے کا نام دیکھ کر زارون نے کال کٹ کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زارون جنت کے پاس ہے۔ جنت جو کہ سوئی ہوئی تھی اٹھ گئی۔ آج اتنی جلدی سو گئی تھی؟ زارون نے دھیرے سے پوچھا۔ جنت، آپ نے ڈنر بھی نہیں کیا؟ مگر جنت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جنت، میرب بھی سو گئی ہے۔ زارون کافی دیر جنت سے باتیں کرنے لگا رہا، مگر جنت نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ زارون پری کے روم میں آ گیا، جدھر فرحاد مسلسل رو رہا تھا۔ زارون نے پریشے سے پکڑ لیا اور اسے چپ کروانے لگا۔ زارون، کدھر تھے تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کٹ کیوں کر دی تھی؟ پریشے غصے میں بولی۔ پری، تم نہ بھولی نہ بنا کرو، کیونکہ تم جانتی ہو میں کدھر تھا۔ اس کے باوجود بھی تم مجھے کال کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کال ریسیو نہیں کروں گا۔ تو تم نے کال کیوں کی؟ زارون کا لہجہ بدل گیا۔ اچھا، اب تم جنت کے پاس ہوگے تو میں کال بھی نہیں کر سکتی؟ تو جاؤ اس کے پاس ہی۔ پریشے نے فرحاد کو جھپٹ لیا۔ پریشے، تم حد سے بڑھ جاتی ہو۔ زارون غصے میں بولا۔ ہاں، بڑھ جاتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں اس بچ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، پریشے چلائی۔ زارون غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زارون کمرے میں آیا۔ جنت میرب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زارون اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جنت نے ایک نظر زارون کے تھکے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، جیسا جنت کا زارون تھا۔ یہ وہ زارون نہیں تھا۔ جنت نے زارون کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زارون نے ایک نظر جنت کی طرف دیکھا۔ سوری زارون۔ جنت زارون کے ساتھ لگ گئی۔ زارون نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ زارون، مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بھی آپ کی وائف ہیں اور ہم دونوں کے برابر حقوق ہیں۔ جنت نے زارون کی کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ آئس کریم کھانے کا کیا پلان ہے؟ آئس کریم کھانے چلیں؟ زارون مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ جنت یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ زارون نے جھک کر میرب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بابا کی جان سو گئی ہے؟ زارون نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ زارون بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی۔ زارون اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جنت اتنے میں آ گئی۔ جنت، یہ میری طرح ہے نا، چھوٹی سی پیاری سی؟ زارون نے شرارت سے کہا۔ جنت مسکرانے لگی۔ چلیں؟ جنت نے دھیرے سے بولا۔ زارون نے دھیرے سے میرب کو اٹھا لیا۔ جنت، یہ تو آپ کی طرح اتنی چھوٹی سی ہے، ہاتھوں میں بھی نہیں آتی، زارون نے شرارت سے کہا۔ جنت کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ دونوں باہر آئے۔ زارون گاڑی میں بیٹھا، جنت بھی بیٹھ گئی۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ساتھ ہلکا ہلکا میوزک بھی لگا لیا۔ جنت، جس نے میرب کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے میرب کو سینے سے لگایا اور آنکھیں مول لیں۔ آپ ٹھیک ہیں جنت؟ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، حسب ضرورت جواب آیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی بیچ پر رکی اور دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ ٹھنڈی ہوا میں جنت کو ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ زارون کے ساتھ چلتی ہوئی ایک پیاری سی جگہ پر آئی جہاں لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی۔ جنت وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جنت، آپ ادھر ہی بیٹھنا، میں آئس کریم لے کر آیا۔ زارون یہ کہہ کر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھے پر رکھتا ہوا چلا گیا۔ جنت مسکرائی۔ زارون کافی ٹائم بعد آیا۔ جنت نے میرب کو زارون کو پکڑا دیا۔ اب تو جانا، ایک بیبی سے ہی تنگ آ گئی، مجھے تو بہت سے بیبی چاہیے۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اس کی گال کھینچی۔ جنت اس کی بات پہ نگاہیں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اچانک کسی نے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جنت نے مڑ کر دیکھا۔ بابا؟ جنت بمشکل ہی بول پائی۔ اپنے بابا کو سامنے دیکھ کر جنت کے آنسو نکل آئے۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، سچ میں آپ کے لیے مر چکی ہوں، سچ میں آپ نے مجھ پر فاتحہ پڑھ دی ہے۔ بابا، آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ بابا، کیوں نہیں آپ نے میری بات سنی؟ بابا، آپ کی بیٹی نے زندگی کی ساری تلخیاں برداشت کی ہیں۔ بابا، آپ کی بیٹی اس رات بہت تکلیف میں تھی، اس دن ہی تو مجھے آپ کے سینے سے لگ کر رونا تھا۔ بابا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب میں کسی کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی ہوں تب وہ میرے پاس نہیں ہوتا۔ بابا۔ جنت روتی ہوئی ان سے الگ ہوئی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ اپنے بابا کو معاف نہیں کرو گی؟ انہوں نے جنت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپ بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔
जन्नत, अगर मालूम होता कि आप अपने बाबा से मिलकर इतना रोएंगी तो मैं आपको मिलवाता ही ना। ज़रून उसके पास बैठता हुआ बोला कि जिस दिन से वो उनसे मिलकर आई थी बस रो ही रही थी। ज़रून ने धीरे से उसके गिर्द अपने हिसार में ले लिया था। जन्नत भी जन्नत जी भरकर रो लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर मुझे आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं चाहिए जन्नत। जिंदगी में जितनी बार भी बिखरेंगी जन्नत, आपका ज़रून अब आपको समेट लेगा। जन्नत, मैं अब आपके पास रहूंगा। ज़रून ने उसकी गालों पर ठहरे आंसू चूम लिए। जन्नत ने उसके दहकते लब अपनी पेशानी पर महसूस करके कर्ब से आंखें मींच लीं। ज़रून, आपको बुखार है? शदीद। जन्नत ने ज़रून के गाल पर हाथ रखा। ज़रून, मुझे जाने दे, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। जन्नत उसकी बाहों से निकलना चाहती थी और परेशान होने लगी ज़रून की दहकती पेशानी देखकर। ज़रून ने जन्नत की गोद में सर रख लिया। आप कहीं मत जाएं, मुझे बस इधर ही सुकून है। ज़रून ने जन्नत का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं। जन्नत ज़रून की पेशानी पर हल्का हल्का दबाने लगी। जन्नत ने झुककर ज़रून की पेशानी पर बोसा दिया। ज़रून के लबों पर मुस्कुराहट आई। जानम, एक बोसा और दे दें, मैं ठीक हो जाऊंगा। ज़रून ने बिना आंखें खोले मुस्कुराते हुए कहा। आप सस्ते और प्लास्टिक के आशिक ना बने, क्योंकि बोसा देने से कोई पेन ठीक नहीं होती। जन्नत ने ज़रून का हाथ पकड़ लिया। कोई बात कर लें, मैं बोर हो रहा हूँ। ज़रून तवील खामोशी के बाद बोला। जन्नत ने एक बार फिर उसके हाथ पर बोसा दिया। इससे पहले कोई कुछ बोलता, मीरब गला फाड़कर रोने लगी। उफ, इस लड़की ने मेरे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। ज़रून ने जन्नत की गोद से सर उठाकर मीरब को देखा। जन्नत मीरब को उठाए चुप कर आने लगी। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बात बात पे रोने लग जाती है। ज़रून शरारत से बोला। जन्नत उसे फ़कत घूर ही सकी। आप इसे पकड़ लें, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, शायद इसे भूख लगी हुई है। जन्नत ने मीरब को ज़रून को पकड़ाया। उफ, जालिम, माँ ने बेचारी बच्ची को भूखा रखा हुआ है। ज़रून ने फिर से शरारत से कहा। आज बड़ी मस्तियाँ सूझ रही हैं, मैं जाकर बताती हूँ परीशे को ज़रून साहिब इधर मज़े फरमा रहे हैं। जन्नत ने दरवाजे से झांक कर कहा और बाहर चली गई। बताएं बताएं, शोहर पर तो रहम ही नहीं आता, ज़रून चिल्लाया। थोड़ी देर बाद जन्नत कमरे में आई। ज़रून अपनी भीगी शर्ट देख रहा था। जन्नत ज़रून पर हंसने लगी। अभी तक जनाब को ज़्यादा सारे बच्चे चाहिए, जब दो दो बच्चे उठाएंगे तो तौबा तौबा करेंगे। देखें क्या कर दिया आपकी नवाबजादी ने। जन्नत ने मीरब को पकड़ लिया। यार, ये तो मेरी जान है। जान? ज़रून ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जाकर चेंज कर आएं, तब तक मैं आपकी नवाबजादी का चेंज कर दूं। जन्नत ने फीडर साइड टेबल पर रख दिया और मीरब को चेंज करवाने लगी। थोड़ी देर बाद ज़रून भी नाइट ड्रेस डालकर आ गया। ज़रून, आप लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं अब मीरब ने कब सोना है। जन्नत उसे सुलाती हुई बोली। ज़रून वहीं लेट गया। यार, नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, सर में भी शदीद दर्द होने लगा है। ज़रून ने तकिया सर पर रख लिया। जन्नत मीरब को बेबी कॉट में डालकर ज़रून का सर अपनी गोद में रखे दबाने लगी। ज़रून, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जन्नत ज़रून के बालों में हाथ फेरने लगी। जन्नत, आपको पता है मुझे अपने मामा पापा की बहुत याद आ रही है। जब मुझे बुखार होता था मामा बहुत परेशान हो जाती थी। पूरी रात मेरे पास बैठी रहती थी। जब मामा नहीं थी तो मैं पूरी पूरी रात तड़पता रहता था। चची ने कभी मुझे पूछा तक नहीं था। चचा जान के लिए हम, आप और मैं बोझ थे। हम उनके पास थोड़ा अरसा रुके थे, फिर हम अवैस के बाबा के पास रहते थे। वो हमारे बाबा के क्लोज़ फ्रेंड थे। आपको पता है मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करता हूँ। मामा जैसे मुझे प्यार करती थी वैसा प्यार कहीं से भी नहीं मिला। उन- किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया जैसे मामा लगाती थी। ज़रून ने जन्नत के सीने से लगकर कहा। जन्नत, आपको पता है मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ। मुझे प्यार नहीं मिला, बहुत कम मिला है। वो सिसकने लगा। मैं ज़िंदगी में रोया बहुत हूँ, मैं रोना नहीं चाहता, पर आज रोना आ रहा है। वो बेजान सा होकर टूट कर रोने लगा। मुझे आज रोने दें जी भर के। जन्नत ने आंखें बंद कर लीं, उसके आंसू गिरने लगे। जन्नत ने ज़रून की पुश्त से हिलाई।
ज़रून प्लीज़ मत रोएं। जन्नत ने उसके कंधे पर सर रख लिया। ज़रून क्यों मुझे कमज़ोर कर रहे हैं? मत रोएं ज़रून। जन्नत रोई हुई बोली। उसकी आवाज़ एक पल में भीग गई। वो जितनी भी बहादुर बन लेती, ज़रून को रोता देखकर उसे यूं महसूस हो रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। जन्नत, मैंने कहा है ना मैं प्यार का भूखा हूँ। मुझसे कोई प्यार से बात कर ले, मैं खुश हो जाता हूँ। जन्नत, मैं प्यार कर तरसा हुआ शख्स हूँ। मैंने भी ज़िंदगी की सारी तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। अपनों के होते हुए जब गैरों के दर पे पलें तो कैसा महसूस होता है। जन्नत, मैं आपको यूं नहीं देख सकता था। मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था ज़िंदगी में। जन्नत, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। ज़रून उससे अलग होता हुआ अपने आंसू साफ करने लगा। जन्नत, कभी मुझसे ज़िंदगी में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। ज़रून रोता हुआ एक बार फिर से उसके सीने से लगा, शिद्दत से रोने लगा। ज़रून प्लीज़ रोए मत। मुझसे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको रोता देख सकती तो आज आपके पास ना होती। ज़रून, सच में मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके पास आपके करीब रहना चाहती हूँ। प्लीज़ ज़रून। जन्नत ने ज़रून की शर्ट हाथों में दबोच ली और ज़रून को बुरी तरह बुखार हो गया। ज़रून प्लीज़, आप ठीक नहीं हैं, प्लीज़ लेट जाएं। जन्नत ने ज़रून का सर तकिए पर रख दिया। जन्नत, मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है कि आप मुझसे दूर चली जाएंगी? मुझे यूँ लगता है जन्नत, एक दिन ये घर वीरान हो जाएगा। वो बंद आंखें किए बोलने लगा। यूँ वीरान हो जाएगा जैसे उस दिन हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़रून की बंद आंखों से भी आंसू गिरने लगे। जन्नत खामोशी से नाश्ता कर रही थी। परीशे ज़रून से बातें करने लगी हुई थी। परीशे तंजिया निगाहों से जन्नत को घूर रही थी। ज़रून, आज मुझे तुमने शॉपिंग पर ले जाना है। परी जन्नत की तरफ देखती हुई ज़रून से मुखातिब हुई। नहीं, आज टाइम नहीं है, रात को ले जाऊंगा, ज़रूरी मीटिंग है। ज़रून कलाई में डाली घड़ी देखता हुआ बोला। मतलब आज छुट्टी नहीं है? परी हैरानगी से बोली। नहीं, ज़रूरी मीटिंग है। कहा है ना, रात को ज़रूर ले जाऊंगा। ज़रून ने ये कहकर अपने कोट के बटन बंद करता हुआ उठा। जा रहे हैं? जन्नत ने धीरे से पूछा। ज़रून ने झुककर उसे अपने साथ लगाया। जन्नत मुस्कुराई। ज़रून चला गया। तुम जानती हो ज़रून को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसे सिर्फ हमदर्दी है तुमसे। परी मुस्कुराती हुई बोली। आपको ऐसा लगता है क्योंकि ज़रून मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। जन्नत गुस्से में बोली। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे। एक दिन तुम इस घर से बहुत दूर होगी। मैं तुम्हें मज़ीद ज़रून के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। परी सख्त लहजे में बोली। बर्दाश्त तो आप भी मुझसे नहीं होती क्योंकि ज़रून पहले मेरे थे, आपने मुझसे छीना है। जन्नत ये कहकर उठ गई। जन्नत, तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। परीशे चिल्लाई और गुस्से में वहाँ से उठ गई। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही थी मगर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। ज़रून, कोई बात भी कर लो। परीशे मोबाइल साइड पर रखती हुई बोली। किससे बात कर रही थी? ज़रून ने उसका मोबाइल देखते हुए कहा। दोस्त थी। और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो ज़रून को घूरती हुई बोली। बीवी हो तुम मेरी और मुझे पता होना चाहिए मेरी बीवी किस किस के साथ राब्ते में है। ज़रून स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बोला। तुम ना बहुत शक्की मिजाज हो, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। वो विंडो के बाहर देखने लगी। क्यों इतनी जल्दी नाराज़ हो जाती हो? ज़रून ने उसका हाथ पकड़ा मगर उसने ज़रून का हाथ झटक दिया। क्या चाहती हो तुम जो बात बात पर यूं बिहेव करती हो? ज़रून गुस्से में बोला। तुम जन्नत को छोड़ क्यों नहीं देते? फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें किसी और के साथ। वो गुस्से में बोली। जो तुम चाहती हो ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर तुम्हें जन्नत से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे दूर जा सकती हो। ज़रून ने सादगी से कहा। गाड़ी में एकदम रुकी और परीशा ने एकदम ज़रून की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ज़रून, कितनी आसानी से कह दिया तुमने, जानते नहीं हो मैं सिर्फ तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। परी अपने आंसू साफ करती हुई बोली। तो फिर जन्नत के साथ ठीक हो जाओ। ज़रून, तुमने सोच भी कैसे लिया है कि मैं उस डायन को तुम्हारे साथ बर्दाश्त कर लूँ? वो गुस्से में बोली। ज़रून ने गाड़ी स्टार्ट करके वापस घर की तरफ मोड़ दी। ज़रून, पागल हो गए हो? कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी और तुमने भी उस जन्नत के बीच में लाकर सारा मूड खराब कर दिया। परीशा बोलती रही मगर उसने कोई जवाब न दिया। गाड़ी घर में दाखिल करके ज़रून गाड़ी से निकलकर जन्नत के कमरे की तरफ चला गया। परीशा
پیچھے چلاتی رہ گئی۔ زرون کمرے میں داخل ہوا، جنت جاگ رہی تھی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ زرون صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ جنت نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بس وہ۔ آپ کیوں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ زرون نے بات بدل دی۔ زرون، آپ کو پری کو لے کر جانا چاہیے تھا۔ جنت اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرب سو گئی؟ زرون زبردستی مسکرا کر بولا۔ سو گئی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جنت اس کے کندھے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ زرون اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دونوں میں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ جنت زرون کی شیف پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، حسب ضرورت جواب آیا۔ زرون کب سے اٹھ گیا تھا اور ویٹ کر رہا تھا جنت کب اٹھے گی، مگر آج جنت نے سارا دن سونے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ جانم اٹھ جائیں۔ زرون اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے اٹھانے لگا۔ جانم اٹھ جائیں۔ زرون اس کے پاس۔ جنت نے آنکھیں کھول کر زرون کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ سونے دے، رات کو بھی دیر سے سوئی تھی۔ جنت نے سر زرون کی گود میں رکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جانم، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ زرون اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ اگر آپ ایسے ہی بالوں میں ہاتھ پھیریں گے تو مجھے نیند تو آئے گی نا۔ جنت اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا، پھر اگر میری جانم کو یوں سکون ملتا ہے تو میں ایسے ہی انگلیاں پھیرتا ہوں۔ زرون نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیا۔ جنت کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ اب جانم اٹھ جائیں۔ زرون اس کے بال پیچھے کیے۔ جنت اٹھ کر اپنے بالوں کو جوڑے میں جکڑنے لگی۔ کھلے رہنے دینا۔ زرون نے اس کے بال جوڑے سے آزاد کر دیے۔ جنت مسکرائی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ جانم، صبح صبح اتنا پیار کیوں جھاڑ رہی ہیں؟ زرون نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، پر آپ پر مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ بس دل کر رہا ہے میں آپ کو کھا جاؤں۔ جنت اس کی گردن کے گرد بازو ڈالتی ہوئی بولی۔ اچھا، اور جب مجھے پیار سوچنے لگا تو آپ نے پھر نہیں بچنا۔ زرون شرارت سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے میں جنگلی بلی ہوں، آپ کو نوچ کے کھا جاؤں گی۔ جنت نے زرون کی گال پر بائٹ کی۔ پگلی، زرون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرون کی گال پر جنت کے دانتوں کے نشان بن گئے۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی نیچے آ جانا۔ زرون مسکراتا ہوا اٹھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن موبائل میں لگا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب نیچے سے اوپر بھاگ کر جاتی ہوئی پریشے سے ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے وہ گزرتی، زرون نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پریشے کی نظر سیدھی زرون کی گال پر گئی۔ پریشے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بڑی جلد بازی میں ہو، کچھ زیادہ ہی رومانس کر لیا ہے یا ابھی بھی وہی حواس پر سوار ہے جو دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ پریشے نے غصے میں کہا۔ زرون اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہا تھا نا تم دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا، اب برابر ہو تم دونوں میرے لیے۔ زرون نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی زرون کے کندھوں سے لگ گئی۔ زرون اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ اوپر والی پہلی سیڑھی پر کھڑی جنت، جو کہ زرون کے پیچھے بھاگ کر آئی تھی، وہیں اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ کشف یار، کس بات کا اتنا ڈپریشن لے لیا ہے؟ شان سائڈ ٹیبل سے سوپ اٹھا کر اسے پلانے لگا۔ وہ بے جان سی پینے لگی۔ کشف، کوئی مجھ سے بھی بات کر لیں پلیز یار، میں بور ہو گیا ہوں۔ کیوں نہیں آپ مجھ سے بات کر رہی؟ شان نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کشف، میری جان، میری طرف دیکھ کر مجھ سے کوئی بات کرو۔ شان نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کچھ بولو تو صحیح۔ کشف، مجھ سے نفرت کرتی ہو یا محبت؟ کچھ تو بول دیا کرو، کچھ تو بتا دو۔ شان نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ شان، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں جہاں صرف ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ شان، مجھے اپنی محبت دیں، اتنی محبت دیں کہ میں بھول جاؤں کہ میں نے کبھی کسی کو چاہا ہے، کوئی مجھے بھی چاہتا ہے۔ وہ روتی ہوئی شان کے سینے سے لگ گئی، مگر اس کے دماغ میں اویس ہی گھوم رہا تھا۔ پریشے کچن میں داخل ہوئی۔ جنت کو چولہے کے سامنے مصروف کھڑا دیکھ کر بولی۔ کیا کر رہی ہو؟ پریشا گلاس میں پانی ڈالتی ہوئی بولی۔ زرون کے لیے ڈنر بنا رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ موبائل پر اب کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ اوکے، میں بنا دیتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ اور ہاں، فرحاد کا ڈائپر بھی بدل دینا۔ وہ موبائل پر دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ جنت نے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ ویسے جنت، تمہارا مجھے ایک تو فائدہ ہے، میرے بیٹے کو کسی آیا کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں فرحاد کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ جنت ایک دم بولی۔
تمہیں اپنی بیٹی مبارک ہو، فرحات صرف میرا بیٹا ہے۔ پریشا موبائل سے نگاہیں ہٹا کر بولی، میری بیٹی کے بارے میں وہ کچھ مت کہنا۔ جنت کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اچھا، ایسا اس میں کیا ہے تمہاری بیٹی اور تم جو مجھے اتنی اکڑ دکھاتی ہے؟ تمہارے پاس ایک بیٹی ہے اور وہ بھی… بس کر دیں، جنت ایک دم چلا کر بولی، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی ناجائز اولاد ہے۔ میرے پاس تو میرا باپ ہے، میرا شوہر ہے، اور کسی غلط فہمی میں مت رہنا، کیونکہ زرون صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ جو آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، یا شوہر جس کی نظروں میں آپ خود دن بدن گر رہی ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ جنت غصے میں بولی، اپنی بکواس بند کرو، ورنہ 1 منٹ نہیں لگے گا تمہیں اس گھر سے باہر نکالنے میں، اور جانتی ہو تمہاری ایک ہی میں دشمن نہیں ہوں، تمہارا دشمن اب تم سے بدلہ لے گا، تمہیں اس گھر سے نکلوائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں نے زندگی میں ہارنا سیکھا نہیں ہے، میں اپنی جیت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پریشا آنکھیں پھیلائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، آپ جیسی عورت مجھے کچھ نہیں کر سکتی جب تک میرا زرون میرے ساتھ ہے۔ جنت غصے میں چلائی، تمہارا نہیں زرون، صرف اور صرف میرا ہے۔ پریشا نے اسے دھکا دیا، اس سے پہلے وہ گرتی زرون نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرون غصے میں بولا، جنت، پریشا، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اب جھگڑا نہیں کرنا۔ زرون دونوں کو ڈانٹتا ہوا بولا۔ جنت روتی ہوئی زرون کے سینے سے لگ گئی، سب کچھ تو یہی تمہاری لگتی ہے، پھر مجھے تو مار ہی دو۔ پریشا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زرون نے جنت کو خود سے الگ کیا۔ میری جان، میں نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی بولے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، بس آپ نے آئندہ سے آگے سے نہیں بولنا ہے، اگر آپ نہیں بولیں گی تو وہ بھی خود ہی خاموش ہو جائے گی۔ زرون نے پیار سے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ جنت نے آنکھیں بند کر لی۔ جنت کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ زرون اسے نہ ٹھیک طریقے سے بات کر رہا ہے، نہ اسے بلا رہا ہے۔ اگر جنت کوئی بات کر دیتی تو غصہ کر جاتا، یا ناراض ہو جاتا، یا ہاں میں جواب دے دیتا۔ جنت پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی تک زرون کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، پتہ نہیں زرون کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو ان کی بات نہیں مانتی، شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جنت خود سے باتیں کرنے لگی، یا اللہ، زرون نہیں آ رہے۔ جنت موبائل ہاتھ میں پکڑے بار بار اسے کال کر رہی تھی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور اسے یقین تھا زرون ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد گرتا پڑتا زرون کمرے میں داخل ہوا۔ جنت حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ زرون، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ جنت غصے میں بولی۔ جنت بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ڈرنک کی ہو۔ میری زندگی سے چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، زرون نے اس کے کندھے سے پکڑ کر کہا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت نے بے مشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ دیے۔ جو تم سن رہی ہو وہی کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ کی کہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ زرون اسے 2 قدم پیچھے ہو کر غصے سے بولا۔ زرون، کیسے بات کر رہے ہیں؟ جنت کو تو عادت ہی نہیں تھی زرون کے اس رویے کی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، میں صرف پریشے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ چلا کر بولا۔ جنت کے موٹے موٹے آنسو گالوں پر قطار بن گئے۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ روتی ہوئی بولی، بھاڑ میں جاؤ۔ زرون نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ جنت نے اس درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہا ہا ہا، جنت، آر یو سیریس؟ یار میں مذاق کر رہا تھا اور تم گھبرا گئی یار۔ زرون مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جنت کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ جنت ہکا بکا اسے تک رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا تھا کہ اس نے زرون کو کھو دیا ہے۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، پلیز رونا بند کر دو۔ زرون نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جنت نے اسے دھکا دے کر اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ بہت برے ہیں آپ، مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ اب مجھ سے بات مت کرنا، میں نے آپ سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا آپ بات نہ کریں پر رونا تو بند کریں۔ پتہ نہیں آپ کے اتنے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں۔ زرون نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یار میں بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ بس میں مذاق کر رہا تھا۔
بس میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ زرون نے کھڑے ہو کر ایک دم سے اسے اٹھا لیا۔ زرون پاگل ہو گئے ہیں، مجھے نیچے اتاریں۔ جنت غصے میں بولی، یار جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، میں نہیں اتاروں گا۔ زرون مسکراتا ہوا اسے باہر لے گیا۔ زرون مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ جنت مچل کر بولی، چھت پہ۔ زرون نے سرگوشی کی اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زرون نے آنکھیں بند کر لیں۔ جنت نے آنکھیں بند کر لیں۔ زرون نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا، وہاں پر ہر طرف لائٹس آن ہو گئیں۔ جنت آنکھیں کھولیں۔ جنت نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ زرون نے اسے نیچے اتار دیا۔ جنت حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر طرف خوبصورت لائٹنگ، کھلے چھت کے درمیان میں خوبصورتی سے سجایا گیا ٹیبل۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف، آپ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ زرون اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے لب جنت کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ جنت نے آنکھیں بند کر لیں۔ زرون آئی لو یو۔ جنت اس کے گلے لگ گئی۔ واہ بھائی، تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بلائیں گی نہیں۔ زرون شرارت سے بولا، آپ ہیں ہی اتنے برے کہ بس دل کرتا ہے آپ سے باتیں کروں۔ جنت اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، واہ، یعنی آپ کو برے لوگوں سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے؟ زرون نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، لوگوں سے نہیں، صرف آپ سے۔ جنت نظریں جھکا کر مسکراتی ہوئی بولی۔ زرون اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آیا۔ اچھا آپ کیک کاٹ لیں۔ زرون، میں آپ کو کیسے بتاؤں میں کتنی خوش ہوں؟ جنت مسکراتی ہوئی بولی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے میری جان کب خوش ہوتی ہے اور کب اداس۔ زرون چھری پر اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولا۔ جنت نے مسکراتے ہوئے کیک کٹ کیا۔ زرون، 3 منتھ کے بعد ہماری بیٹی کی دوسری سالگرہ ہوگی۔ جنت مسکراتی ہوئی بولی، یار جنت، میں سوچ رہا ہوں میرب کا ایک بھائی بھی ہونا چاہیے۔ زرون اسے کرسی پر بٹھاتا ہوا بولا۔ جنت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے زرون کو گھورا، فرحاد بھی تو میرب کا ہی بھائی ہے۔ جنت مسکراتی ہوئی بولی، نہیں یار، فرحاد نہیں، میرب کا اپنا ذاتی بھائی بھی ہونا چاہیے۔ جناب، بچے 2 ہی اچھے۔ جنت مزے سے کیک اڑاتی ہوئی بولی، اچھا پھر 2 پورے کرنے تو دو۔ زرون اس کے ہاتھ کیک پکڑ کر کھانے لگا۔ جنت نے اسے گھوڑی سے نوازا، پورے ہی 2 ہیں، فرحاد اور میرب۔ جنت بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اف جانا، یہ فرحاد بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ زرون ضد ہو کر بولا۔ جنت اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی۔ زرون وہاں سے اٹھ گیا۔ آپ کو تو میری ہر بات ہی مذاق لگتی ہے۔ زرون دوسری طرف منہ کیے اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوا مصنوعی غصے میں بولا، اچھا نا سوری۔ جنت اس کے پاس گئی۔ زرون نے مڑ کر اس کے معصوم شکل دیکھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا۔ جنت کی آنکھ کھلی، وہ زرون کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ جنت جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اتنے میں زرون کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ زرون نے کال ریسیو کی۔ زرون، اگر تمہیں جنت سے فرصت مل گئی ہو تو فرحاد کو دیکھ لینا، میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں۔ دوسری طرف سے پریشے کی کڑک آواز گونجی، اوکے۔ زرون نے اونگتے ہوئے کال بند کر دی کیونکہ ابھی بھی وہ کچھ نیند میں ہی تھا۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں جنت فریش ہو کر آ گئی۔ زرون نے مسکراتے ہوئے جنت کی طرف دیکھا۔ جنت اسے نظریں ملائے بغیر میرب کے پاس گئی اور اسے اٹھا لیا۔ میرب اٹھتے ہی اپنے معمول کے مطابق گلا پھاڑے رونے لگی۔ میری جان، صبح صبح کیوں رونے لگ جاتی ہیں؟ جنت اسے سینے سے لگائے چپ کروانے لگی۔ زرون مسلسل اس کی حرکت کو نوٹس کر رہا تھا۔ جانم، میری طرف بھی دیکھ لیں، میں بھی موجود ہوں روم میں۔ زرون سینے پر ہاتھ باندھے بولنے لگا۔ جنت نے زرون کی طرف دیکھا۔ بے ساختہ جنت کے لب پھیل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا۔ بابا سے ملنے نہیں جانا؟ آج میں آپ کو لے چلوں گا۔ زرون اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا، آپ وہاں رہنے نہیں دیتے؟ میں نے تو 2 دن بابا جان کے پاس رہنا ہے۔ جنت زرون کی طرف مڑی، آپ رہنے کا مت سوچا کریں کیونکہ میں آپ کو رہنے نہیں دوں گا۔ زرون سادہ لہجے میں بولا، اچھا آج ویسے بھی آپ نے پریشی کے پاس رہنا ہے، اس وجہ سے پھر میں بابا کے پاس رہ لوں گی۔ جنت مسکرائی ہوئی بولی، آپ کے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں۔ زرون نے اچانک بات بدل دی۔ جنت کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔
اف خدایا میری جان کتنا شرماتی ہیں، ایسے تو شوہر ٹھڑکی ہو جاتے ہیں۔ زنون اسے پورے موڈ میں تھا کرنے کے۔ زارون پلیز ایسا مت کہا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ جنت میرب کو بیبی کارٹ میں لٹاتی ہوئی بولی، آپ کو پتہ ہے آپ بہت سویٹ ہیں اور بہت کیوٹ ہیں، دل کرتا ہے آپ کو کھا جاؤں، پھر میں سوچتا ہوں آپ جیسی دوسری جنت کہاں سے لاؤں گا۔ زارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، جنت آپ کیا چیز ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ میری باہوں میں ہی رہیں اور آپ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا مت کروں۔ زارون نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ جنت نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ زارون مجھے کبھی خود سے جدا مت کرنا۔ جنت نے آنکھیں بند کر لیں۔ جنت کے گیلے بال زارون کی شرٹ بھگونے لگے۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس جنت کو اب مزید میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ جنت میڈم اب اپنی الٹی گنتی شروع کر دو، کیونکہ بہت انجوائے کر لیا تم نے، بہت حق مار لیا ہے تم نے میرا۔ پریشے لیپ ٹاپ سامنے رکھے مسکرا رہی تھی۔ پریشے کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں زین، بس تم کل تک آ جانا، کچھ دنوں تک میرب اور فرحاد کی برتھ ڈے ہے اور اس کی پارٹی ہے، ہمارا پلان چل جائے گا۔ پریشے نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ جنت میڈم، زارون خود تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالے گا۔ اب کیسے نہیں جاؤ گی تم زارون کی لائف سے؟ پریشے کو عادت نہیں تھی اپنی چیزیں شیئر کرنے کی، اور زارون تو میری محبت ہے، وہ کیسے شیئر کروں؟ پریشے کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کر لو میڈم، کچھ دن اور میرے زارون کے ساتھ انجوائے۔ پریشے نے کہکا لگایا۔ رات کے وقت جنت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے پریشے آئی۔ جنت، مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے، فرحاد کو دیکھ لینا۔ اوکے، میں دیکھ لوں گی۔ آپ نے زارون کو بتا دیا؟ جنت ریموٹ سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ کیوں میں کوئی زارون کی غلام ہوں جو اس سے پوچھتی پھروں؟ پریشے سخت لہجے میں بولی۔ بات غلام کی نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر ہیں، کہیں جانے سے پہلے آپ کو انہیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت نے نرمی سے بولا۔ زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، تمہیں اس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ پریشے یہ کہتی ہوئی غصے میں چلی گئی۔ جنت اس کی پشت کو گھورتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ جنت کو فرحاد کے رونے کی آواز آئی، وہ اوپر گئی، وہ بیبی کارٹ میں لیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ جنت نے اسے اٹھایا، وہ فوراً جنت سے لپٹ گیا۔ جنت نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جنت اسے اپنے روم میں لے آئی۔ جنت نے اسے بیڈ پر لٹایا اور وہ رونے لگا۔ جنت نے اس کا ڈائپر اتارا۔ خدایا، پریشے کو ذرا بھی اپنے بیٹے کی ہوش نہیں ہے، اتنا شدید بخار اور موشن لگے ہوئے ہیں اسے۔ جنت اسے واش روم میں لے گئی، اسے نہلا کر باہر لا کر اسے کپڑے چینج کیے۔ اتنے میں زارون بھی آ گیا۔ جنت، فرحاد کو کیا ہوا ہے؟ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ زارون کوٹ اتارتا ہوا بولا۔ آپ کو بہت زیادہ بچے چاہیے نا، سنبھالا ایک بھی نہیں جاتا۔ جنت غصے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، آنکھ کیوں برسا رہی ہو؟ زارون نرم لہجے میں بولا۔ زارون، آپ کو ہوش نہیں ہے، فرحاد کو اتنا تیز بخار ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ جنت پوری طرح سے پھٹ پڑی۔ یار چپ کر جاؤ، آرام سے بتاؤ، زیادہ بخار ہے تو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ اور پری کدھر ہے؟ زارون پریشانی سے بولا۔ کہیں گئی ہوگی آپ کی پری، کسی پرستان کی سیر کرنے۔ میں آ رہی ہوں، چلیں۔ مزید اگر اپنی پری کے رحم و کرم پر چھوڑا تو اپنا بیٹا کھو دیں گے آپ۔ جنت کا غصہ کم ہونے کو نہ تھا۔ اچھا میری جان، خاموش ہو جاؤ، زارون پیار سے بولا۔ رات کے وقت جنت تیار شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زارون نے ایک دم سے اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ جنت کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارون، پارٹی کے بعد میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز ہے۔ جنت اسے مڑ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، آپ مجھے بہکائیں مت، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ زارون نے پیار سے اس کے بال سائڈ پہ کیے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باہر آئے۔ پریشے نے دونوں پر فاتحانہ نظر ڈالی۔ ساری پارٹی ختم ہونے کے بعد چند ایک دو مہمان بچے تھے، باقی سب رخصت ہو گئے تھے۔ جنت زارون کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سارے مہمان چلے گئے ہیں، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا سرپرائز دے دیں، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے بس ادھر ہی ویٹ کرنا ہے، بھول کے بھی میرے پیچھے نہیں آنا۔ میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، اگر آپ میرے پیچھے آئے تو میرا سارا موڈ خراب ہو جائے گا، کیونکہ میں بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نہیں آؤں گا، زارون نے نرمی سے کہا۔ جنت کمرے کی طرف گئی، الماری سے کچھ دیکھنے لگی۔ اف، میں نے فائل ادھر ہی رکھی تھی، کہاں جا سکتی ہے؟
اس نے الماری سے فائل نکالی جب اسے کسی نے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ آپ بہت برے ہیں، میری بات نہیں مانتے، میں نے منع کیا تھا نا مت آنا۔ تو پھر سن لیں سرپرائز۔ جنت اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، آئی لو یو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ بہت اچھا سرپرائز ہے جنت۔ جنت کی بات ادھوری تھی۔ جنت نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا۔ وہ جس سے زرون سمجھ رہی تھی وہ کون تھا؟ جنت نے دروازے میں کھڑے زرون کو دیکھا جس کے اعضاء تنے ہوئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ جنت نے دروازے میں کھڑے زرون کو دیکھا جس کے اعضاء تنے ہوئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زرون، زین، وہ تم، زرون کا غصہ ختم ہونے کو نہ تھا۔ جنت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ زرون کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جنت کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ بہت اچھا سرپرائز دیا ہے۔ خوشی ہوئی کہ جلدی ہی پتہ چل گیا مجھے۔ زرون نے غصے میں جنت کی گلائی دبوچی۔ زرون، میری بات سنیں، جنت بھرائی آواز میں بولی۔ مگر زرون اس وقت کہاں سننے کے موڈ میں تھا۔ آج تو زرون یہ بھی نہیں کہنے والا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ زرون نے اسے گھر سے باہر لا کر پورے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ جنت ہکا بکا زرون کو دیکھنے لگی۔ کیا میں نے اپنی محبت میں کوئی کمی چھوڑی تھی؟ کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ یہ وجہ تھی کہ کمرے میں نہ آؤں؟ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ زرون اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولیں یہ تھی محبت آپ کی؟ نکل جائیں میرے گھر سے، آپ کے لیے نہیں ہے جگہ میرے گھر میں۔ زرون حلق پھاڑ کر چلایا اور جنت کو دھکا دیا۔ نہیں زرون، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے روتے ہوئے زرون کا ہاتھ پکڑا زرون نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اتنے میں پیچھے سے زین آیا۔ زین، تم ہی بتاؤ کہ کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ مشکل ہی بول پا رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گا تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا؟ اگر یہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر اسی سے شادی کر لینی تھی۔ جو تم جیسی لڑکی کو میری ہی غلطی تھی جو تم جیسی لڑکی کو سڑک سے اٹھا لایا، جس کے گھر والوں کو اس پہ یقین نہیں تھا۔ میں نے پتہ نہیں کیسے کر لیا۔ وہ پورے غصے میں چلا رہا تھا۔ اس کے غصے سے لگ رہا تھا کہ وہ جنت کا ابھی قتل کر دے گا۔ زرون، پلیز غصہ مت کریں نا میری بیٹی، اور ایک لفظ نہیں۔ زرون اس کی کلائی دبوچ لی اور اسے گیٹ سے باہر پھینکا، گویا جیسے وہ کوئی بے جان سا کھلونا ہو جسے اس نے یوں پھینک دیا ہو۔ جنت گھٹنوں کے بل گر کر زرون کا بازو پکڑے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زرون، ایسا مت کریں، قسم سے میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں۔ میں صرف آپ کی ہوں، آپ کہتے ہیں نا آپ کی آنکھوں میں قید ہوں۔ زرون، اتنا گندا الزام تو مت لگائیں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ زرون نے غصے میں اسے بازو چھڑوا کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کیوں مجھے سڑک سے اٹھا لائے تھے، یوں سڑک پر پھینکنے کے لیے؟ زرون، دروازہ کھولیں، مجھے میری بیٹی دے دیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ زرون، پلیز کھولیں، آپ کی جنت رو رہی ہے۔ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ آنسو صاف نہیں کریں گے اپنی جنت کے؟ ناراض کیوں ہو گئے ہیں زرون؟ پلیز دروازہ کھولیں نا، میں آپ کے لیے خود ڈنر بناؤں گی زرون، وہ روتی ہوئی کہنے لگی۔ زرون، دروازہ کھولیں، میری سانسیں بند ہو جائیں گی، میں مر جاؤں گی۔ آپ یاد کریں گے آپ کی جنت بھی ہوتی تھی۔ زرون، آپ سے محبت کرتی تھی۔ مجھے آپ کی عادت ہے زرون، عادت محبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ زرون، آپ نے ایک دن تڑپنا ہے آپ کی جنت کے لیے، پھر میں نہیں ہوں گی۔ زرون، پچھتائیں گے آپ کو یاد آئے گا آپ نے اپنی جنت کو رات کے وقت سڑک پر پھینک دیا تھا، جسے رات کے وقت ایک سڑک سے اٹھا لائے تھے۔ جنت نے دروازے کے ساتھ سر ٹکا لیا اور دھیرے دھیرے زرون کو پکارنے لگی۔ زرون، مجھے آپ کے سینے سے لگ کر رونا ہے۔ زرون، ایک بار سنیں، ایک بار سینے سے لگا کر بولے نا جانم، جتنا رونا ہے رو لو، پھر نہیں رونے دوں گا۔ زرون، پلیز اپنی جنت کو سینے سے لگا لے نا زرون۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر اٹھی، اس نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ زرون، میں مر سکتی ہوں پر میں اپنے ساتھ اپنے بچے کو نہیں مارنا چاہتی۔ میرے ساتھ ایک اور بھی ننھی سی جان ہے، میں اسے نہیں مارنا چاہتی زرون۔ جنت روتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ جب سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکر ہوئی اور وہ زمین پر گر گئی۔
وہ فرش پر بیٹھا ہاتھ میں شراب والی بوتل پکڑے خود سے باتیں کرنے لگا ہوا تھا۔ زرون نے غصے میں شراب والی بوتل دیوار پر دے ماری اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھنے لگا۔ میں نے جنت کو مارا ان ہاتھوں سے، میں اتنا بے رحم ہوں۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی ننھی سی جان کو مارا، پر وہ میری جنت نہیں تھی، وہ میرا غرور نہیں تھی، وہ میری جانم نہیں تھی۔ کیوں جنت بے وفائی کر گئی؟ میری جنت مر جائے گی میرے بنا۔ نہیں، تم نہیں مرو گی، تم اپنے زین کے پاس چلی جاؤ گی، میں نے ہی تنہا رہ جانا ہے۔ جنت تم تو اپنی لائف میں خوش ہو جاؤ گی۔ حلق کے بل وہ چلایا۔ بیڈ پر سوئی ہوئی میرب رونے لگی۔ زرون کو میرب کی آواز آئی۔ وہ اسے روتا ہوا سن کر اٹھا اور بیڈ کی طرف گیا۔ اس نے میرب کو اٹھایا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ زرون نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے روتے ہوئے زرون کا منہ نوچ لیا۔ زرون ابھی میرب کو ہی چپ کروا رہا تھا کہ باہر سے فرحاد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ زرون کمرے میں گھومتا زرون اسے چپ کروانے لگا پورے زور سے، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ وہ مسلسل نیچے اترنے کی جدوجہد کرنے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ماما، وہ روتی ہوئی اتنا ہی بول سکی۔ زرون نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ جنت کا سر بھاری ہونے لگا، وہ اٹھنے لگی، اس کی نظر ہاسپٹل کے روم پر پڑی اور وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ روم میں پڑے صوفے پر بیک سے ٹیک لگائے اویس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کی ہارٹ سے فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ جنت لیٹی رہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اویس اس کے پاس آیا۔ جنت کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اویس، میرا بچہ، وہ روتی ہوئی بولی۔ اویس نے نفی میں سر ہلایا۔ جنت اویس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اویس، میں برباد ہو گئی ہوں۔ اویس، تمہاری بہن برباد ہو گئی ہے، مجھے نہیں جینا۔ وہ اویس سے الگ ہو کر ساری ڈرپس اتارنے لگی۔ جنت، پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو۔ اویس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میری جان، مجھے بتاؤ زرون نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جنت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ اویس، میں زرون کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے اس کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیا۔ اویس، میں زرون کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اویس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ جنت، رونا بند کرو، تمہارے سر میں پین ہوگی۔ اویس نے آنکھیں بند کر کے اس کے بال سہلائے۔ اویس، پلیز زرون کو مت بتانا میں تمہارے پاس ہوں، کبھی اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ سسکتی ہوئی رونے لگی۔ اویس، اس نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ اویس، وہ کہتا تھا وہ میرے بنا جی نہیں پائے گا، اب میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، وہ میرے بنا جی سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس لڑکی پہ اس کے گھر والے یقین نہیں کر سکتے، اس نے کیسے کر لیا؟ میں اتنی بری ہوں، اس نے مجھ پہ یقین ہی نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ پریشے زرون کے روم میں آئی۔ وہ شاید وہ واش روم میں تھا۔ اسے اجڑا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں سکون ملنے لگا۔ اچانک الماری کے سامنے پڑی فائل اس پر نظر گئی۔ پریشے نے جھک کر فائل اٹھائی۔ جنت کی پریگنینسی رپورٹ؟ ارے نہیں، اگر زرون کو پتہ چل گیا تو وہ واپس جنت کو لے آئے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پریشے کو لگا زرون باہر آ رہا ہے۔ اس نے فائل نیچے گرا دی اور اسے پاؤں مارا۔ وہ بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ پری، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ٹاول بیڈ پر اچھالتا ہوا بولا۔ تم روتے رہے ہو؟ پریشے نے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کیوں رونے لگا؟ زرون اتنا کمزور نہیں ہے کسی بے وفا کے لیے اپنے آنسو بہائے۔ وہ خود پر بہادری کا لیبل لگاتا ہوا بولا، مگر یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کا دل ابھی بھی رو رہا ہے۔ زرون، تم اسے بھول جاؤ۔ پریشے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ کیسے بھول جاؤں؟ وہ جان کر انجان بننے لگا۔ کسے بھول جاؤں؟ جنت کو بھول جاؤ۔ پریشے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولی۔ کون جنت؟ اس نے بے رخی سے کہا اور پریشے کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ نکال چکا ہوں یہاں سے اسے باہر، زرون نے دھیرے سے کہا، مگر پریشے کا رنگ فک ہو گیا اس کا بری طرح سے دھڑکتا ہوا دل محسوس کر کے۔ پریشے ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہارا دل ابھی بھی اس کے لیے ہی دھڑک رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی تڑپ کر بولی۔ جنت کا نام مت لینا، نہیں سننا چاہتا میں اس کا نام۔ مار دیا ہے اس نے مجھے، نہ جانے کیسے لوگ بے وفائی کر جاتے ہیں۔ پریشے، کیوں نہیں اس نے مجھ سے وفا کی؟ وہ بے وفا کیسے ہو سکتی ہے؟ پریشے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پریشے کو خود سے الگ کر دیا۔
ضرور شاید وہ پہلے ہی زین کو پسند کرتی ہو۔ تم جب گھر نہیں ہوتے تھے تو آفس ہوتے تھے تو یہ لڑکا پہلے بھی جنت سے ملنے آتا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں گھنٹوں ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ ضرور میں نے بہت بار تمہیں بتانے کی کوشش کی، پھر میں خاموش ہو جاتی تھی کہ اگر تم نے مجھے ہی غلط سمجھا تو۔ پریشا معصوم سا منہ بنائے صفائی سے جھوٹ بولنے لگی۔ ضرور نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ضرور مجھے لگتا ہے وہ زین کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ پریشا اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ اس کے دل کو سکون ملنے لگا تھا ضرور کو تڑپتا دیکھ کر۔ بہت تڑپایا ہے نا تم نے مجھے ضرور، اب میں تم دونوں کو تڑپاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں کہکے لگانے لگی اپنی جیت پر۔ جنت اٹھو، میں یوں نہیں جا رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا، اویس نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ دھیرے سے بولی۔ یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اب تو تمہارے بابا تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں۔ اویس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مطلب تمہیں اپنے گھر نہیں جانا؟ نہیں اویس، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے ادھر ہی رہنے دو، مزید کسی کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بولتی بولتی رونے لگی۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ نہیں میں کہیں جانے کا کہتا۔ اویس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اویس تم نے کبھی محبت کی ہے؟ تم جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ ضرور سے مجھے تب محبت ہوئی تھی جب مجھے لفظ محبت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ ضرور کے بنا رہنا بہت اذیت دے رہا ہے، کیا کروں؟ میں کیوں نہیں اس سے نفرت کر پا رہی؟ اویس جانتے ہو جس دل میں ایک بار کسی کی محبت بس جائے اس دل میں پھر اس شخص کے لیے نفرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تم جتنی کوشش کر لو اس سے نفرت کرنے کی ہم نہیں کر پاتے۔ میں ضرور سے نفرت نہیں کر پا رہی کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے سانس چلتے تک محبت کروں گی۔ اس نے کہا تھا اگر ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی غلط فہمی یا شک پیدا ہو تو ہماری محبت کا قتل ہو جائے گا۔ پر دیکھو اس نے کر دی محبت قتل۔ پر میں نہیں کر سکتی، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں۔ بس مجھے خدا پہ یقین ہے وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ایک دن ضرور آئے گا میرے پاس۔ بس میں یہ دعا کرتی رہوں گی تب تک میری سانسوں کی ڈوری بندھی رہے کیونکہ مجھے اپنی موت بہت قریب لگتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ضرور آفس میں کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ ضرور نے رانگ نمبر دیکھ کر کال کٹ کر دی، مگر بار بار کال آنے پر ضرور نے کال پک کر لی۔ ضرور میں زین بول رہا ہوں، میری جنت پر اب ہاتھ مت اٹھانا، بس چند دن اور رکھ لو، میں اپنی جنت کو تم سے لے جاؤں گا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں اپنی جنت کو مزید تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، اور ہاں میں جانتا ہوں جنت تمہارے پاس ہی ہے، اسے کہنا طلاق کے پیپرز پہنچ جائیں گے اس کے پاس۔ ضرور غصے میں بولا۔ بکواس کر رہے ہو، جنت میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ جنت؟ زین غصے میں چلایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر جنت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کدھر ہے وہ؟ ضرور ایک دم پریشانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کال بند کی اور جنت کے پاپا کو کال ملائی۔ ضرور بیٹا کیا حال ہے اور میری گڑیا جنت کیسی ہے؟ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی جنت کے پاپا بولے۔ جنت ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ضرور ایک دم سے ہڑبڑا گیا، اس نے کال بند کر دی۔ نہیں، وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے کرسی پر بیٹھا جنت کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ پر میں ہو رہا ہوں، وہ میری جنت ہے، بھاڑ میں جائے۔ شان پلیز پک اپ دا کال۔ کیوں نہیں پک کر رہے؟ پتہ نہیں سیل فون آف کر کیوں جا رہا ہے۔ کشف شان کو کالز کر رہی تھی مگر اس کا سیل فون آف جا رہا تھا۔ کشف پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ لان میں اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اچانک سے لگا پتہ نہیں شان کہاں ہوگا، اس کا سیل بھی آف جا رہا ہے۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ شان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کشف کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، اس کا دوست بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ اویس اور جنت لان میں بیٹھے تھے، باتیں کرنے لگے۔ اویس کا موبائل بجنے لگا زور سے۔ ضرور کا نمبر دیکھ کر اویس کو شدید غصہ آیا۔ اٹھ گیا وہ جنت کے سامنے سے اور سائڈ پہ جا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو یار ضرور کیسے ہو؟ جنت کیسی ہے؟ اویس
अवैस ने हमेशा की तरह खुश दिली से पूछा, क्योंकि वो जानता था कि ज़रून उसे जन्नत के बारे में पूछेगा। जन्नत का सुनकर ज़रून हड़बड़ा गया। ओके अवैस यार, मैं बाद में बात करता हूँ, शायद किसी की कॉल आ रही है। ज़रून ने ये कहकर कॉल कट कर दी। ज़रून परीशे के कमरे की तरफ जा रहा था, मगर अंदर से आती हुई आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ज़ैन, मैं नहीं जानती जन्नत किधर है। मुझे लगा था वो अपने घर गई होगी, पर वो अपने घर भी नहीं है। और ज़्यादा चिल्लाओ मत मुझ पर। परीशा, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। और अगर तुमने कहीं जन्नत को और अगर तुमने कहीं जन्नत को देखा है तो मुझे बता दो, वरना ये याद रखना मैं ज़रून को बता दूंगा जन्नत को घर से निकालने का तुम्हारा प्लान था। ज़ैन भी गुस्से में चिल्लाया। स्पीकर ऑन होने की वजह से ज़रून को ज़ैन की भी साफ आवाज़ आने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेता हुआ अपने रूम में आया। उसे सांस लेना भी एक अजाब लग रहा था। उसे एहसास भी ना हुआ कि उसके आंसू शेव में जज्ब होने लगे। उसने दिल वाली जगह पर हाथ रख लिया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो मुसलसल अपने बजते हुए मोबाइल को इग्नोर करने लगा, जिस पे मुसलसल कॉल आ रही थी। ज़रून ने आंखें बंद कर लीं। ज़रून, क्या हुआ है? तुम यूं नीचे क्यों बैठे हो? वो कशफ की कॉल सुनो, उसने तुमसे बात करनी है। पर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? परीशा ने मोबाइल पकड़ाया। ज़रून ने मोबाइल कान से लगा लिया। ज़रून, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? ज़रून, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, शान का एक्सीडेंट हो गया है, वो रोती हुई बोली। ज़रून ने खुद को संभाला। ओके, मैं आ जाता हूँ, कौन से हॉस्पिटल आना है? ज़रून मज़ीद पूछने लगा। कहीं ज़रून को जन्नत के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही बताया कि कशफ ने क्यों कॉल की थी। कहीं ज़रून ने मेरी और ज़ैन की बातें तो नहीं सुन ली? नहीं, मैं दोबारा जन्नत को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। अब देखना जन्नत, मैं तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम दोनों को मौत ही जुदा कर सकती है। परीशा गुस्से में खुद से मुखातिब थी। बहुत हो गया ये जन्नत जन्नत वाला ड्रामा। अब इस जन्नत को इतना तड़पाऊंगी, ये खुद अपनी मौत मांगेगी। कोई नहीं जान पाएगा ज़रून ने तुम्हारी कोई नहीं जान पाएगा ज़रून कि तुम्हारी जन्नत को क्या हुआ है। ऐसा खेल खेलूंगी, दुनिया तमाशा देखेगी। तुम्हारी मौत को मिसाल बना दूंगी। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। इतना तड़पा कर मारूंगी, तुमने मुझसे मेरा ज़रून छीना है ना, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। पल पल तड़पोगी तुम, सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो जन्नत, मैं तुम्हारे ऊपर क्या करने वाली हूँ। परीशा का कहका पूरे कमरे में गूंजा। उसके इरादे पुख्ता थे। कशफ, सब्र करो, कुछ नहीं होगा शान को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रून ने उसे अपने साथ लगाया, मगर कशफ उससे अलग हुई। ज़रून, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जन्नत को घर से निकालने से पहले इतना तो सोच लेते, अगर वो बेबस है तो तुम्हारी बहन भी बेबस है। मैंने कितनी दफ़ा कहा था कि जन्नत बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। परीशा का प्लान होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मिलेगी वो तुम्हें। वो हाथों में मुंह छुपाते हुए रोने लगी। सॉरी ज़रून, मैं गुस्से में थी। कशफ रोती हुई ज़रून के सीने से लग गई। ज़रून, शान को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो रोती हुई बोली। तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। ज़रून ने उसके सर पर बोसा दिया। डॉक्टर मास्क उतारता हुआ आया। डॉक्टर, शान कैसा है अब? कशफ जल्दी में बोली। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी, हम उनकी जान नहीं बचा सके, मगर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। डॉक्टर ये कहता हुआ आगे चला गया। कशफ भागकर अंदर गई। नहीं शान, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम खुद ही तो कहते हो मैं तुम्हें दूर लेकर जाऊंगा। अब खुद ही मुझसे इतना दूर चले गए हो। शान, उठो ना, हमारा बेबी किससे बाबा बोलेगा? शान, क्यों अपने बेबी को यतीम कर गए हो? भला मैं अपनी औलाद के साथ ऐसा कोई करता है? तुम तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने तो इसे दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से रुख मोड़ लिया। शान, उठो। कशफ ने रोते हुए उसके सीने में सर रख लिया। उठो ना, क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ? कभी तो मेरी बात मान लिया करो, अपनी ही मनमानी करते हो। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। वो उसके बेजान वजूद को पुकार रही थी, उसके सीने पर सर रखे आंसू बहा रही थी। ज़रून ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। चंद माह बाद वो कमरे में लैपटॉप पर लगा हुआ था। अवैस रूम में दाखिल हुआ। ज़रून, वो तुम्हारे बिना मर जाएगी। पल पल तड़पती है वो तुम्हारे बिना। प्लीज़ जाकर उसे ले आओ। अवैस उसके पास बैठता हुआ बोला। ज़रून घड़ी का टाइम देखता हुआ बोला, जो रात के 2 बजा रही थी। इस वक्त अवैस उसके घर में? किसकी बात कर रहे हो?
زرون نے ایک دم اویس کی طرف دیکھا۔ جنت میرے گھر میں ہے، جاؤ اسے لے آؤ، وہ خود مجھے کہتی ہے زرون کو مت بتانا، میں تمہارے پاس ہوں اور وہ خود ہی پل پل تمہارے لیے مرتی ہے۔ نہیں، وہ جی سکتی تمہارے بنا زرون، اسے کوئی حق تو نہیں وہ تمہیں معاف کر دے کیونکہ… اویس ایک دم خاموش ہو گیا۔ اویس تم سچ کہہ رہے ہو میری جنت؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگا۔ اویس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یار کیوں روک رہے ہو؟ پچھلے 5 مہینوں سے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، جانے دو مجھے۔ زرون نے جلدی سے کہا۔ زرون اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے جا کر ساتھ آنے کا بولو گے وہ خوشی خوشی تمہارے ساتھ آئے گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم تو یہ بھی نہیں جانتے ہو وہ پریگننٹ تھی، اس نے تمہاری وجہ سے اپنا بچہ کھویا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ اویس طنزیہ مسکرایا۔ زرون کو یوں لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ زرون میرے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہے، میرے پیچھے مت آنا۔ زرون آپ بابا… زرون کو اس رات کے خیال آنے لگے، یہ سرپرائز دینا چاہتی تھی وہ۔ زرون ایک دم سے بھاگا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ تیزی میں سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی ٹکر پریشے سے ہو گئی، مگر وہ بلا پرواہ کیے بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پورچ سے گاڑی نکالی اور فل سپیڈ میں اویس کے گھر کی طرف دوڑائی۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور بھاگا بھاگا اندر گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی جنت لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سکتے کی کیفیت میں لیپ ٹاپ سائیڈ پر کیا اور کھڑی ہو گئی۔ کتنے مہینوں بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو بے ساختہ گرنے لگے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ نہیں دیکھیں گی اپنے زرون کی طرف؟ نہیں معاف کریں گی؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور وہ کچھ بول نہ سکی۔ زرون نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جنت زرون کو تھپڑ مارنے لگی، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ زرون کی آنکھوں میں دیکھ کر جہاں اسے محسوس ہوا کہ آج بھی وہ اس کی آنکھوں میں قید ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ میں کوئی کھلونا ہوں کہ جب دل کیا پھینک دیا اور جب دل کیا اٹھا لیا؟ میری کوئی نہیں ہے۔ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہی گناہ کر لیا میں نے کہ میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں؟ کیوں بار بار مجھے تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف دینے آ جاتے ہیں اور مجھ میں ہمت نہیں ہے تکلیف برداشت کرنے کی؟ زرون مت مارے مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ، چلے جائیں۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ جانم کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، پلیز ایک دفعہ معاف کر دیں، میں کبھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی اونچا نہیں بولوں گا، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ زرون خود پر ضبط کرتا ہوا بولا۔ زرون میں آپ کو معاف کر دیتی اگر میں نے اپنا بچہ نہ کھویا ہوتا، پر سوری آپ جا سکتے ہیں، میرے پاس آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جنت بھیگی آواز میں بولی۔ اچھا پھر میری نگاہوں میں دیکھ کر کہیں آپ کے پاس میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، زرون نے دھیرے سے کہا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ زرون گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور جنت کے پاؤں پکڑ لیے۔ پلیز معاف کر دیں۔ وہ بے بسی سے رونے لگا۔ جنت تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ کیسے وہ برداشت کر لیتی اس کے مزاجی خدا اس کے پاؤں پکڑے۔ جنت گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گری۔ کیوں بے بس کر دیتے ہیں مجھے اپنی محبت کے سامنے؟ وہ روتی ہوئی سسکتی ہوئی بولی۔ جانم پلیز ایک دفعہ معاف کر دیں مجھے، پھر میں کبھی آپ پر شک نہیں کروں گا۔ بے شک آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے آپ دے لیں، میرے ساتھ ایسے مت کریں۔ اگر آپ کا زرون مر گیا تو… زرون نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا لی۔ اگر اتنی ہی اپنی جانم کی فکر تھی تو میں نے ساری رات کتنی آوازیں دی تھیں، کیوں نہیں کھولا تھا دروازہ؟ اس رات مجھے آپ کے سینے سے لگ کر رونا تھا، مگر آپ نہیں تھے۔ آپ جانتے تھے مجھے آپ کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت ہے، میں سو نہیں سکتی آپ کے بنا، دیکھیں میری آنکھیں، آپ کے بنا سو نہیں سکی۔ وہ روتی ہوئی زرون کے سینے سے چپک گئی۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، چاہے آپ نے مجھے مار بھی دیا تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، مر کر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ جنت نے زرون کو زور سے ہگ کر لیا۔ زرون نے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ زرون اور جنت کو گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر پریشے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اتنی رات کو یہاں زرون آخر کہاں سے ڈھونڈ کر لایا ہے اسے؟ پریشے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جنت کو جان سے مار دیتی، مگر وہ بے بس تھی۔ جنت کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زرون بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔